السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ تو اس نے مار کے گھر سے نکال دیا، آج اس کے فیصلوں کا فائدہ نظر آتا ہے۔ کل باپ کی مار سہی تھی، باپ کی ڈانٹ کو برداشت کیا تھا، آج دنیا عزتوں کی معراج کر دیکھ رہی ہے، آج دنیا ہمارے قدموں میں پل کے بچھا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ عزتوں کی جو معراج ہے کس کی دعاؤں کے صدقے میں ہے؟ یقیناً یہ باپ کی سختیوں کا نتیجہ ہے، یہ باپ کی ڈانٹ کا نتیجہ ہے۔ ہم نے ڈانٹ برداشت کی ہے تو آج اللہ نے عزتیں دی ہیں۔ جو باپ کی ڈانٹ برداشت نہیں کر پاتے وہ دنیا میں رسوا ہو جایا کرتے ہیں۔ نادان اگر باپ ڈانٹا کرے تو اس کی باپ ڈانٹ کو زہر نہ سمجھا کرو، بلکہ اپنی بیماری کے لیے ایک دوا سمجھ کے اسے برداشت کر لیا کرو۔ جو لوگ ڈانٹ برداشت کر لیتے ہیں ان کی قسمتیں بدل جایا کرتی ہیں، جو ڈانٹ برداشت نہیں کر پاتے ہیں وہ دنیا میں رسوا ہو جایا کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم یہ وہ ذات ہے کبھی اپنی پرواہ نہیں کرتی، اگر اسے غصہ بھی آتا ہے تجھ پر تو اپنے بھلے کے لیے نہیں بلکہ تیرے بھلے کے لیے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں میری زندگی مزدوری میں گزری ہے، میرا بیٹا مزدوری نہ کرے، میں نے دھوپ کو برداشت کیا ہے، میرا بیٹا دھوپ نہ دیکھے، میں نے لوگوں کے تانے سنے ہیں لیکن اس کے سامنے لوگوں کی زبان نہ کھولے، یہ سوچ کر کے تیرا مقدر چمکانے کے لیے تجھ پہ سختی کرتا رہا۔ آج نتیجہ یہ ہے جنہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں وہ جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے باپ کی سختیوں کو جھک کر کے سلام کرتے رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے، فرمایا گیا حافظ قرآن کے باپ کو قیامت میں ایک تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج ایسا ہوگا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی، صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا ہے، صرف اس لیے کہ یہ اس کے ذریعے دنیا میں آیا۔ کبھی اس کی گہرائی کو بھی سمجھ۔ مجھے بتائیے کون سا باپ ایسا ہے جو بیٹے سے جدائی برداشت کرے؟ کوئی باپ، کوئی ماں ایسی نہیں جو اپنے اولاد سے دور رہ کے سکون پا سکے۔ سردیاں آ رہی ہیں، مائیں 6 مرتبہ اٹھ کے بیٹوں کو دیکھیں گی، کہیں میرے بیٹے کا سر تو نہیں کھلا ہے، کہیں نیند میں بیٹے کے پیر تو نہیں نکل گئے، کہیں میرے بیٹے کو سردی تو نہیں لگ رہی۔ کبھی ماں ماتھا چھوئے گی، کبھی سر پہ ہاتھ رکھے گی، کبھی پیر چھوئے گی، ٹھنڈے تو نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کا پیار ہے۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جن کے بوڑھے ماں باپ ہوں گے، ابھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں، ڈرو مت، میں کھڑا نہیں کروں گا، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ماں باپ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اولاد کو چیک کرتے ہیں، کیا اولاد نے کبھی بڑھاپے میں اٹھ کے باپ کو چیک کیا کہیں سردی تو نہیں لگ رہی؟ کڑوی سچائی بتاؤں، برداشت کرنا۔ اولاد جو جوان ہے جس کمرے میں لیٹتی ہے نا تو اس میں ہوا آنے کے لیے سوئی برابر سوراخ نہیں چھوڑتے، اور جہاں باپ کو ڈالا جاتا ہے وہاں دیواروں سے بھی چھن کے ہوا آتی ہے، چھت سے بھی چھن کے ہوا آتی ہے۔ اور کچھ کم نصیب ایسے ہیں باپ کو ایسا لحاف دیتے ہیں کہ اس میں اگر اندر جا کے آنکھ کھولو تو ایسا لگے جیسے بادل ہو رہے ہیں۔ ہاں، کئی سال پرانے لحاف، ٹوٹی روئی، جگہ جگہ سے روشنی نظر آئے، ایسے لحافوں میں باپوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح جوان، زندگی میں جوانی میں گرم کپڑے کی کم ضرورت ہے، بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو جنہیں کم ضرورت تھی ان کے کمبل بھی نئے ہیں، ان کی جیکٹ اور سویٹر بھی نئے ہیں، ان کے کمرے بھی بند ہیں، اور جنہیں زیادہ گرمائی کی ضرورت تھی ان کے کمبل بھی پھٹے ہیں، لحاف بھی پرانے ہیں، ہوائیں چھن کے آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، بتا تو صحیح، پھر تو کہتا ہے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ مولانا دعا بتا دو، وظیفہ بتا دو، تیرا باپ
باپ سردی میں سکڑتا رہے اور تو دعاؤں تعویذ کے چکر میں ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا رہے، اور تجھے خدا کا واسطہ سردی آ رہی ہے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اپنے بستر کا انتظام بعد میں کرنا، پہلے ماں باپ کے بستر کا انتظام کر دینا، اپنے کمرے کا انتظام بعد میں کرنا، پہلے باپ کے کمرے کا انتظام کر دینا۔ اگر تو سردی کے موسم میں باپ کے کلیجے کو خوش کر دے گا تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈھونگی میاں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم جب باپ کا کلیجہ خوش ہوگا ادھر اس کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، رب کی رحمتیں تیرے گھر میں پہلے اتار دی جائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سارا مجمع لہک کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ موسم سردی کا اپنے باپوں کی قدر کرنا، موسم ہے ٹھنڈ کا ماں باپ کا خیال رکھنا، اور ان کی قربانیاں یاد رکھنا جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہر شخص جب بھی کوئی پودا لگاتا ہے تو وہ یہ سوچتا مجھے اس کا پھل کھانا، اگر پھلدار درخت بھی نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو سوچتا ہے کہ اس کے نیچے سایہ ملے گا۔ ایک آدمی ایک درخت لگائے تو وہ اس سے فائدے کی امید کرتا ہے، کیا ایک باپ اپنی اولاد سے فائدے کی امید نہیں کر سکتا؟ بتائیے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، لیکن آج ہمیں وہ جرم نظر آتا ہے، وہ جرم نظر آتا ہے۔ حالانکہ فرمایا گیا تو اور تیری ساری دولت، اس کا مالک تیرے ماں باپ ہے، تیرا باپ اس کا مالک ہے۔ اگر وہ تیری دولت میں آگ لگا دے تجھے اف کہنے کا ادھیکار نہیں، تجھے زبان چلانے کا حق نہیں۔ اگر تیرا باپ تیری دولت کو برباد بھی کر دے تو دولت تو چھوڑو صاحب، آج کے زمانے میں تو دوائی اگر 3 بار منگا لے باپ تو بیٹے کے تیور بدل جاتے ہیں۔ کہاں تک کماؤں؟ پچھلے ہفتے تو لائے ہی تھا 160 کی دوا، تم تو دوائیوں کو کھانا سمجھ کے کھا رہے ہو۔ یہ تانے اپنے باپ کو دیا کرتے ہو، شرم کیا کرو۔ کبھی پوچھو کسی پڑوسی سے جو عمر میں تجھ سے بڑا ہو، بتا تو نے میرا بچپن تو دیکھا ہوگا، بتا میرے باپ نے میری پرورش کیسے کی تھی، تیری نظروں نے کبھی دیکھا میں بیمار ہوا تھا؟ کیا تجھے یاد ہے کبھی مجھے بخار آیا تھا تو میرے باپ نے میری تیمارداری کیسے کی تھی، میرا علاج کیسے کرایا تھا؟ کبھی پوچھ اپنے پڑوسی سے تو تجھے بتائے گا، وہ کہے گا آدھی رات کو تیری طبیعت خراب تھی، تیرے گھر میں کوئی چین سے سویا نہیں تھا، جب رات کو تو رویا تھا سب سے پہلے چیخ تیری ماں کی نکل گئی تھی، جب تیری زبان سے آہ نکلی تھی تیرے باپ نے ننگے پیر دوڑ لگائی تھی، دنیا نے کہا تھا سردی ہو رہی ہے صبح تک برداشت کر لو، تیرے باپ نے صبح کے سویرے کا انتظار نہ کیا تھا، آدھی رات کو ٹھٹرتے ہوئے موسم میں تجھے گود میں لے کے گیا تھا، اس ایسے کوہرے کے اندر جب سامنے کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی، اس کی نظر میں صرف بیٹے کا چہرہ تھا، وہ تجھے بچانے کے لیے کس ڈاکٹر کے پاس نہ گیا، تجھے لے کے کس طبیب کے دروازے پہ نہ گیا، جب ایک ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا تھا تجھے لے کے دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، جب اس نے لا علاج کیا تیسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، اور یار ڈاکٹر ہار گئے تھے تیرا باپ نہیں ہارا تھا، ڈاکٹر منع کرتے کرتے تھک گئے تھے لیکن اصرار کرتے کرتے تیرے باپ کی زبان نہیں تھکی تھی، آج تجھے حیا تک نہیں آتی، اسی باپ کو 100 روپے کی دوا کا تانا دیا کرتا ہے، تیری زبان کو فالج کیوں نہیں ہو جاتا جب تو باپ کو 10 روپے کا تانا دیتا ہے اور تجھے پتا تک نہیں ہے؟ خدا کی قسم آ تجھے بتاؤں ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، مکے کا بازار ہے، سرکار گزر کے جا رہے ہیں، ایک جوان اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے بازار میں کھینچ کے لا رہا تھا، باپ کی آنکھ میں آنسو ہے، اللہ اکبر، میرے نبی کی چشمان نبوت اٹھی ہے، بوڑھے کے چہرے پہ پڑی، وہ پیغمبر جب جانوروں کی آنکھ میں آنسو گوارا نہیں کر سکتا، بتاؤ تو صحیح وہ کسی بوڑھے انسان کی آنکھ میں آنسو کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ حضور نے اپنا تو کام چھوڑ دیا، ادھر مڑے ہیں جدھر بوڑھے باپ کا گریبان بیٹا پکڑے ہوئے ہیں، حضور گئے ہیں، جانے کے بعد سب سے پہلے جوان کا ہاتھ پکڑا، جھٹکا دیا، گریبان چھڑایا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں جوانوں، کیا آج معاشرے میں ایسے بدبخت نہیں ہیں جو اپنے باپ کو گالیاں بھی دیا کرتے ہیں؟ کیا ایسے ظالم نہیں ہیں جو باپ کو تماچے تک لگایا کرتے ہیں؟ کیا ایسے کم نصیب نہیں ہیں جو دھکے دے کے گھر سے نکالا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، حیا کرو اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، آخرت کے بارے میں بھی سوچو۔ میرے نبی نے اس جوان کا ہاتھ چھڑایا اور اس کے بعد فرماتے بتا تیرا اس سے رشتہ
رشتہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا باپ لگتا ہے، یہ میرا باپ لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا نے رخ کیا بوڑھے کی طرف، فرماتے ہیں بتا تو سکی تیرا قصور کیا ہے جو تیرا بیٹا تجھے سزا دے رہا ہے؟ تیری خطا کیا ہے جو تیرا گریبان پکڑنے کے بعد تیرا بیٹا بازار میں کھینچ کے لایا ہے؟ اتنا سننا تھا، بوڑھے کی آنکھ میں آنسو تھے۔ حضور کی ہمدردی کے بعد چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگا اے مہربان بتا تو سکی، آج تک مکے میں کوئی اتنا رحم دل نہیں دیکھا ہے، پٹتے تو روز ہیں لوگ لیکن آج تک کوئی بچانے نہیں آیا ہے، ظلم تو ہوتا ہے مکے میں لیکن آج تک کوئی کلائی تھامنے والا نہیں آیا، بتا تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا بابا یہ نہ پوچھ میں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، تو بتا تیری خطا کیا ہے؟ اس نے کہا بے شک میں اس کا بیٹا ہوں، لیکن بات یہ ہے آنے والے مہربان، جب تک میرے پاس پیسہ رہا یہ میری خدمت کرتا رہا، جب تک میرے پاس دولت رہی یہ میری عزت کرتا رہا، جس دن سے پیسے ختم ہوئے ہیں اس دن سے میرا جینا حرام ہے، میں چین سے گھر میں رہ نہیں سکتا، آج یہ مجھے بازار میں بیچنے لایا ہے۔ میرے نبی نے جوان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا تھا کیوں لے کر کے آیا ہے بازار میں بیچنے؟ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ اس کو بیچ کر کے جائے گا تجھے پیسہ ملے گا، امیر بن جائے گا؟ گردن جھک گئی جوان کی حضور کے آگے، کیا بول پاتا؟ اللہ اکبر، ان کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی یوں کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یہ حضور کی شان تھی کہ ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ جوان کی گردن جھکی ہے، میرے حضور نے جوان کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا کیا سمجھتا ہے باپ کو بازار میں بیچ کے امیر ہو جائے گا؟ آقا نے فرمایا خبردار، ایسے کبھی امیر نہیں ہو سکتا، اگر امیر بننا چاہتا ہے تو جا اس کا ہاتھ پکڑ، عزت سے گھر لے کے چلا جا، اس کی خدمت کر، اس کا دل خوش ہوگا، بوڑھاپے میں کانپنے والے ہاتھ اٹھیں گے اور یہ کہے گا یا اللہ میرے بیٹے نے میری روزی کا انتظام کیا ہے تو اس کے رزق میں برکت فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں اس کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، تیری 7 پشتوں کو رزق اللہ پہلے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت والدین حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ مرنا ہے یار، یہ بھی تو فرمایا گیا ہے ماں باپ کو جس نے ستایا یا ظلم کیا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک اس کے ساتھ وہ نہ ہو جائے جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے۔ سوچ لیں جنہوں نے کل باپ کو مار کے گھروں سے نکالا تھا آج وہ کتب بنے گھوم رہے ہیں، اپنے بیٹوں سے عزت کی امید کرتے تو کچھ بھی ہو جا، اگر باپ کا نافرمان ہے تو تجھے عزت کی موت نصیب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ خیال کریں یار، ماں باپ کی عزت کرو۔ ماں باپ اگر چلے گئے تو پھر زندگی میں کبھی باپ نہیں ملے گا، یہ یاد رکھنا، پھر باپ نہیں ملے گا، تمہیں یار 1000 ملیں گے، دوست 1000 ملیں گے، تمہارے کپڑوں کو دیکھ کے تعریف کرنے والے بے شمار ملیں گے۔ ہاں خدا کی قسم سچی بات کہہ رہا ہوں، آج یاروں کے لیے ماں باپ کو ستاتے ہو، آج یاروں کے کہنے پہ باپ کو گالیاں بک دیتے ہو، آج دوستوں کی باتوں میں آ کے باپ کی بات کا انکار کر دیتے ہو۔ یہ بات ہر گھر کی ہے، بیٹے اکثر لڑکے جو آوارہ قسم کے ہوتے ہیں ان کے آنے کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی، کبھی 1 بجے گھر میں آ رہے ہیں، کبھی 2 بجے گھر میں آ رہے ہیں، کبھی 12 بجے گھر میں آ رہے ہیں۔ یہ ماں باپ ہیں، اگر یہ ٹوک دیتے ہیں یہ وقت ہے تیرے آنے کا تو کہتے تم چپ لیٹے رہو، ہاں تم چپ لیٹے رہو، تمہیں یہی کام ہے۔ کچھ تو ایسے ظالم ہوتے ہیں جو یہ تانا بھی دے دیتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے۔ کس سے کہہ رہا ہے تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ تجھے پتا ہے تیرے سامنے کون کھڑا ہے؟ فرمایا گیا اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تمہارا رب تم سے راضی ہے یا ناراض ہے تو صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھ، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو سمجھ لے تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر تیرا باپ ناراض ہے تو سمجھ لے خدا بھی تجھ سے ناراض ہے۔ مہربانی کرو ذرا لہجے سنبھال کے بات کیا کرو، ان کے سامنے گردن جھکا کے بات کیا کرو، ان کی نظروں میں نظریں ڈال کے بات نہ کر۔
ان سے بھون اور ہاتھ کے اشارے سے بات نہ کر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب باپ کی بارگاہ میں جاؤ تو ان سے ایسے بات کرو جیسے کوئی بادشاہ سے اس کی رعایا کا شخص بات کیا کرتا ہے. یہ بادشاہ ہیں تیرے لہجے تو نے 4 اٹھنی ہے کیا کما لی؟ بس پھر باپ کی کوئی اوقات تھوڑی ہے نہ پھر باپ کی کوئی ویلیو. پھر تو ہی باپ بن جاتا ہے. ان کے آگے گردن جھکا کے رہا کرو. اس زمانے میں دنیا تمہیں کچھ بھی کہہ رہی ہے, کوئی تمہیں ڈپٹی کہے, کلکٹر کہے, کوئی تیرے ہاتھ چومے, پیر چومے, یہ گھر کے باہر ہے. لیکن جب تو گھر میں آیا کر, خدا کی قسم ان کا نوکر بن کے آیا کر, سارے رتبے دروازے کے باہر چھوڑ دیا کر, اور پگڑی اتار کے رکھ دیا کر. اور جب گھر میں آیا کرے تجھے لگے تب یہ سکون میں نہیں ہے, تیرے دل کو آرام نہیں ہے, تجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے, اور خدا کی قسم ماں کے قدموں میں بیٹھ جایا کر. جو سکون تجھے ماں کے قدموں میں ملے گا وہ دنیا کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی نہیں مل سکتا. بے شک حق زندہ باد ان کے قدموں میں بیٹھا کرو, اپنا وقت ان کو دیا کرو, اپنی زندگی ان کے نام کرو. اور تم سے ایک بات اور کہہ دوں, برا نہ مانے تو اباؤں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. صرف بیٹوں کی ذمہ داری نہیں ہے, اباؤں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. وہ بھی اولاد کے لیے کچھ کرنا چاہیے انہیں. کچھ لوگوں کا مزاج ہے, بچے 8 سال کے ہوئے کھرپا تھما دیا, چل 100 لاگا تو لا گئی, تو 150 لائے گا لا گئی, تو 300 لاگا, کچھ تو آنگے. بیٹے کی بچوں کی زندگی سے کھلواڑ نہ کرو. ہمارا راہ شریف کا ایک نعرہ ہے, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. ہمارے علاقے میں پیسے والے بہت ہیں لیکن تعلیم والے نہیں. بلڈنگیں بڑی بڑی اونچی بنا ڈالی لوگوں نے, لیکن ایک بچہ کامیاب نہ کر سکے. یہ جو تم نے نکمے چھوڑ دیے ہیں نا دولت کما کے, ایک دن یہ تمہاری دولت کو ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں بیچ دے. 150 بیگھے زمین کے مالکوں کی کہانی ہمارے سامنے ہے. مولانا عارف جانتے ہوں گے, ایسے بھی لوگ ہمارے پڑوس میں رہا کرتے ہیں جن کو ورثے میں باپ سے 150 بیگھے جنگل ملا تھا. آج ان کی اولاد امیروں کے دروازوں پہ جوتیاں صاف کر رہی, کھا گئے سب بیچ کے. ان کے ہاتھوں میں قلم دے دو, ان کے ہاتھوں میں کتابیں دے دو, انہیں تعلیم سے جوڑو. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ہماری قوم کو بڑا اچھا بہانہ ملا, جسے دیکھو وہ یوگی کو گالی دے رہا ہے, مودی کو گالی دے رہا ہے. چل سب اس نے برباد کیا, تو نے کچھ نہیں کیا. تجھے نام تک لکھنا نہیں آتا, تو نے اتنی ترقی کی ہے. جا کے دیکھو اکثر مسلمان انگوٹھے لگا رہے ہیں. برباد کیا مودی نے, انگوٹھے چھاپ بنے ہم, برباد کیا یوگی نے. کچھ ایسے کہتے تھے مسلمانوں کو نوکریاں ہی نہیں ملتی. یار یہ ذہن سے باتیں نکال کے پھینک دو. میں کہتا ہوں کسی مرض کا علاج تو بنو, مریض خود بخود ڈھونڈتے ہوئے تمہارے دروازے تک آ جائے. مجھے سچ بتانا, لاک ڈاؤن ہوا, بہت کم دکانیں کھلتی تھی. کچھ بڑے چلاک تھے, آدھی کھول کے رکھتے تھے, آدھی بند کر رکھتے تھے. کچھ بند بھی رکھتے تھے اور اندر سے کھلی رکھتے تھے. سب طرح کا معاملہ تھا نا. اگر پتہ چل جاتا تھا فلاں کی دکان کھلی ہے تو کوئی دیکھتا تک برادری کیا ہے. سامعین حضرات, آپ سن رہے ہیں مفتی حماد رضا مراد آبادی کا یہ بیان. امید کرتا ہوں کہ یہ بیان آپ کو اچھا لگے گا. اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں, اور آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ کلیم صدیقی صاحب کے لیے اور قمر عثمان غنی صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے. رب و تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں انہیں غیب سے مدد عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سامعین حضرات, اسی طرح کی دینی معلومات جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی آن کر دے تاکہ آپ کے پاس ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا ہے. کس ذات کا ہے دیکھا کسی نے؟ سب کچھ بھول کے اپنی ضرورت کرنے بھاگتے تھے پوری. بالکل اسی طرح آپ قلم سنبھال لو, کسی لائق بن جاؤ, نوکریاں چل کر کے تمہارے دروازے پر آ کے رکیں. لیکن ہمارے تو دماغ میں ایک ہی بات ہے, مسلمانوں کو نوکریاں ہی نہیں ملتی.
اب بتاؤ لگا رہا ہوں اٹھا تجھے ڈی ایم کون بنا دے گا؟ چاہے وہ دولت ڈنڈی مار کے کٹی کی ہو. ہمارا سماج اللہ بھلا کرے. ہماری قوم میں تو بی پی ایل کارڈ بھی ان کے ملیں گے جو سب سے زیادہ امیر ہو. یہ قوم ہے, یہ انصاف ہے ہمارا. ہماری قوم میں بی پی ایل اور وہ انتودے جو محتاجوں والا کارڈ ہے وہ بھی امیروں کے پاس ہیں. غریبوں کو ملتا ہے تو وہ بھی اس میں سے 1 کلو کوٹے دار کھا جاتا ہے. وہ بھائی اللہ نے اگر تجھے بانٹنے پہ مقرر کیا ہے, مرنے کی فکر کر لے, کسی کا حق نہ کھا. ایک دن مرنا ہے. جو حق غریب کا ہے وہ غریب کو دے دو, جو حق ضرورت مند کا ہے وہ ضرورت مند کو دے دو, جو جس کا حقدار ہے اس کا حق اس تک پہنچاؤ. کسی کا حق کھا کے کوٹھی بنا لے, تیرے بیٹے اس میں عیش کریں گے, تیرے بیٹے اس میں موج کریں گے. لیکن یاد رکھ, اگر حق کھا کے کسی کا قبر میں آئے گا تو چاہے کسی ولی کو بلا کے نماز پڑھوا لینا, کتنے بڑے قطب کو بلا کے نماز پڑھوا لینا. یاد رکھنا, اگر حق کھا کے مرے گا تو قبر میں گرانے کے بعد اللہ اتنا رلائے گا کہ بہتے بہتے آنسو ختم ہو جائیں گے, قبر میں کوئی آنسو پوچھنے والا نظر نہیں آئے. حق ہے, حق ہے, بے شک بے شک. جانے سے پہلے مرنے کا انتظام کر لو. ہاں, مرنے کا انتظام کر لو. تم روز بیٹھتے ہوگے گھر میں, باہر سے جتنے لوگ آتے ہیں کام کر کے نا, تو وہ اپنی بیوی کے پاس, میاں بیوی کا معاملہ جو ہے یوں سمجھو گاڑی کے 2 پہیے. یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے, اگر اس پہ بھی گفتگو بڑی ضروری ہے, ہر موضوع پہ بات کرنی, لیکن اس پہ جانا نہیں ہے آج. کہیں اور چلنا نہیں, کوئی بات نہیں بھیا, بس ذرا سنیے میری بات. میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. مجھے آپ بتائیے, کیا آپ نے کبھی اسکارپیو میں ٹریکٹر کا پہیہ پڑا دیکھا ہے؟ اگر ڈال دو تو چلے گی, کہ چلے گی کہاں سے, آ گئی نہیں, آ گئی نہیں. اور اگر ٹریکٹر میں اسکارپیو کا پیچھے پہیہ ڈال دو تو کہہ دو وہ لگے گا ہی نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے, اگر گاڑی کے دونوں ٹائر بھی 16 نمبر کے ہوں, کسی ایک ٹائر میں ہوا کم ہو جائے تب بھی گاڑی ڈس بیلنس ہوتی ہے. میں نے ٹائر نہیں بدلے, لیکن ہوا کسی میں 35 اور کسی میں 20 ہے تب بھی گاڑی ڈس بیلنس ہوتی ہے. میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. مزاج بنا کے رکھا کرو. اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی, نسلیں برباد ہو جائیں گی. میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. جو اچھے اور شریف لوگ ہیں جب شام کو گھر واپس آتے ہیں, بیوی کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بتاؤ دن کیسا گزرا ہے, گھر کے حالات کیسے رہے, خرچہ کہاں سے کیا گیا, کتنا کیا گیا, کوئی مہمان تو نہیں آیا تھا, کل میں فلاں جگہ جاؤں گا, کل کے گھر کے خرچے کا انتظام یہ ہے, اتنے پیسے تمہیں رکھنے ہیں, کل بازار کا دن ہے تو یہ سودا منگانا ہے, میں تو شام تک واپس آؤں گا, مہمان آئے تو یہاں سے پیسے لے لینا, کسی کو ناشتہ کرانا ہو تو یہ انتظام کر دینا. جو اچھے اور شریف لوگ ہیں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر کے اپنے گھر کو چلانے کا انتظام 1 رات پہلے کیا کرتے ہیں. مگر ایک بات تم سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں, صاحب زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. کسی نے کہا تھا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. زندگی حضور کے پیار سے سجا لو, ان کے عشق سے زندگی کو رونق بخش دو. آج پتہ نہیں کہاں جائیں, کس راہ پہ کس کی موت ہو جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں ہزار حسرتیں لے کے جاتے ہیں, لیکن واپس آئے ہیں تو حسرت کفن میں لپٹ کے آئی ہیں. کتنی آرزویں لے کے لوگ نکلتے ہیں, لیکن پلٹے ہیں تو کفن میں آرزویں بند کے آ رہی ہیں. وہ یار زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. جب شام کو اپنی بیوی کے پاس بیٹھا کر, اور تیرے گھر کے اندر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اپنے بچے کو مکتب بھیج دیا کر. اگر کچھ نہ سیکھ سکا تو بسم اللہ سیکھ جائے گا, اگر یہ بھی نہ سیکھ سکا تو کم سے کم پہلا کلمہ ہی سیکھ جائے گا. اللہ اکبر. اپنے بچوں کو مکتب ضرور بھیجا کرو, مدرسہ ضرور بھیجا کرو, اور اپنی بیوی سے جب شام کو گھر کے حالات کے بارے میں بات کرو, گھر کے خرچے کے بارے میں بات کرو, تو اس بیوی کے سامنے بیٹھ کے کئی بار یہ بھی کہہ دیا کر, میری شریک حیات میں باہر رہتا ہوں, زندگی کا کچھ پتہ نہیں, ہاتھ سے لوگوں کے ساتھ بڑے خاص ہو چکے ہیں,
ہیں, چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں. سن, اگر میں گھر سے جاؤں اور زندہ واپس نہ آ سکوں, جب لوگ جنازہ لے کر کے میرے قبرستان کی طرف جانے لگے تو میرے 6 سال کے بچے کو جنازے کے ساتھ بھیج دینا, یا چچا کی انگلی پکڑ کے میری قبر تک چلا جائے, میرے بچے کو قبرستان بھیج دینا اور اس کو بتا دینا کہ جب میرا انتقال ہو جائے, لوگ مڑ کے واپس آنے لگے, میرا بیٹا میری قبر پہ ٹھہر جائے, جب سب آ جائیں, اذان پڑھنے والا لوٹ جائے تو میرے بیٹے سے کہہ دینا کہ یہ میری قبر سے نہ ہٹے, اور جب سب آ جائیں پھر میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے, میرے لیے ہاتھ اٹھا دے. اللہ اکبر. اگر یہ تعلیم بچوں کو ہوگی تو 6 سال کا بچہ اگر تیری قبر پہ جا کے کھڑا ہوگا, دنیا دعا کر کے جا چکی ہے, اذان پڑھنے والا اذان پڑھ کے جا چکا ہے, لیکن تیرا 6 سال کا بچہ جب چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے گا, آنکھ میں آنسو ہوں گے, رو کے کہے گا مالک تو جانتا ہے اس قبر میں نے اپنے باپ کو دفنا دیا ہے, میں نے اس قبر کے اندر اپنے باپ کو چھوڑا ہے, لیکن میرے مالک میں نے تنہا نہیں چھوڑا ہے, تیری رحمتوں کے سہارے چھوڑ دیا ہے, تیری رحمتوں کے سہارے چھوڑ دیا ہے. اگر تیرا بچہ آنکھ میں آنسو بھر کے کہے گا یا اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے, میرا ایمان کہتا ہے آنے والے فرشتے آئیں گے, حساب لینے آئیں گے, رب فرمائے گا واپس لوٹ جاؤ, حساب کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے کہیں گے مالک حساب کیوں نہ لے, رب فرمائے گا تم تو زمین کے اندر کا دیکھ رہے ہو, میں اوپر کا بھی دیکھ رہا ہوں, تمہیں کیا پتا قبر کے اوپر بچے کا اس باپ کا بیٹا کھڑا ہے, اس نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے ہیں, بسم اللہ شریف پڑھی ہے, مجھے رحمان کہہ کے پکارا ہے, رحیم کہہ کے پکارا ہے. جو مجھے رحمان اور رحیم کہے میں اس کے باپ کو عذاب دوں, یہ میری رحمت کو گوارا ہو ہی نہیں سکتا. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, عظمت والدین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کبھی یہ بھی سمجھا دیا کرو بیٹھ کے, مگر ہم جب بچوں کو گود میں لے کے بیٹھتے تو کہانی سناتے ہیں, بیٹے وہ جانتا فقیرہ کا مکان کتنا اونچا, کہ ہاں ابا دیکھا تو ہے کہ بیٹے اس کے ابا ہمارے سامنے ٹھیلا چلاتے تھے, آج دیکھ ان کے للہ نے کتنی اونچی بلڈنگ بنائی ہے. بیٹے آگے وہی بڑھتا جو محنت کرتا. اجی اب بیٹے کی نظر میں بھی یہی آ گئی کہ محنت کرنی ہے. بچپن سے پیسہ سکھایا ہم نے اولاد کو, بچپن سے. یہی وجہ ہے اولاد جوانی میں جا کے پھر حرام حلال نہیں دیکھتی, پھر اس کی نظروں میں وہ خواب ہوتے ہیں کہ جیسی فقیرہ کی کوٹھی ہے اس سے اونچی اپنی بنانی ہے, پھر چاہے تیری جیب کاٹ کے بنے یا تیری جیب کاٹ کے بنے, بننی ہے وہ جوانوں بزرگوں بچوں کو فقیرہ کی کہانی نہ سناؤ, ٹھیکیدار اور پدھان کی کہانی نہ سناؤ. جب بچے بیٹھا کریں شام میں تو کبھی ابو بکر صدیق کی کہانی سنا, کبھی مصطفیٰ کے عمر کی کہانی سنا, کبھی مصطفیٰ کے عثمان کی کہانی سنا, کبھی مصطفیٰ کے علی کی کہانی سنا, کبھی مصطفیٰ کے بلال کی کہانی سنا. اللہ اکبر. جب یہ کہانیاں سناؤ گے تو جو تم سناتے ہو اس کو سننے کے بعد تمہارے بیٹے امیر بنتے ہیں, اور جب یہ کہانیاں سناؤ گے تو تمہارے بیٹے امیر بنے نہ بنے لیکن مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر ضرور بن جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی محبت کی کہانیاں سناؤ. یہ ذمہ داری ہے آپ کی ہے, میری ہے کہ ہم نسل کو اچھا دور دیں, اچھا نظریہ دیں اور بچوں کو قرآن سکھائیں, تعلیم دیں. وہ بھائی گزارش ہے کسی کا حق کھا کے نہ مرنا, سمجھ رہے میری بات, کسی کا حق کھا کے نہ مرنا. ہمارے سماج کا کیا بتائیں صاحب, ہر چیز کی شکایت ہمارے پاس ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بھائی کا انتقال ہو جائے نا, اپنے سگے بھائی کا, اور اس کا ایک ہی بیٹا بچا ہو, اس نے ایک بیٹا چھوڑا ہو, تو تاؤ چچا کبھی کبھی ان بھتیجوں کو زہر دے دیا کرتے. یہ رپورٹیں ہیں ہمارے پاس, زہر دے دیا کرتے. کیوں؟ تاکہ سمپتی تجھے مل جائے, جائیداد تجھے مل جائے. کتنے دن کیا تو دنیا میں جینے کا ٹھیکہ لے کے آیا؟ مرے گا نہیں, ایک دن مرنا ہے. امیر کو بھی مرنا ہے, غریب کو بھی مرنا ہے. تو پھر ایسی زندگی گزار جو مصطفیٰ کو بھی پیاری ہو, ہمارے خدا کو بھی پیاری ہو. ہاں اکثر لوگ ستا رہے ہیں آج کل بھتیجوں کو, غریبوں کو. بھائی یہ نہ کیا کرو. اگر اللہ نے توفیق دی ہے تمہاری اپنے خاندان میں کوئی یتیم نہیں ہے تو گاؤں میں تو کوئی یتیم ہوگا, کبھی اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کر, کبھی اس یتیم کی جیب میں پیسے ڈال دیا کر.
کبھی اس کے دکھوں کو دور کرنے کا سوچا کرو. پھر اگر عمل ایسے ہوں گے نا تو چہرے سے کفن بعد میں ہٹے گا، مدینے والے مصطفیٰ قبر میں پہلے آ جائے گا. سبحان اللہ بے شک. حضور کی زندگی دیکھی. اللہ اکبر. میرے حضور مدینہ شریف کے چوک میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے. بچے کھیل رہے تھے. بچوں کو کھیلتے دیکھا، حضور کھڑے ہو گئے. دوپہر کا وقت گزرا، ایک صحابی آئے. اللہ اکبر. حضور کو کھڑے دیکھا، قریب آ کے کہنے لگے حضور میں بچے کو لینے آیا. میرے نبی نے فرمایا ابھی نہ لے، واپس چلا جا. وہ واپس چلے گئے. پھر کچھ دیر گزر گئی، پھر آ گئے. حضور اب لے جاؤں؟ فرمایا ابھی بھی نہ لے کے جا. تیسری مرتبہ پھر آئے. حضور لے جاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا اچھا جا لے جا. کہنے لگے حضور بتائیے میں پہلے 2 مرتبہ آیا، آپ نے منع کیوں کیا؟ حضور فرماتے تو نے بچوں میں غور سے دیکھا نہیں، جہاں تیرا بچہ کھیل رہا تھا وہاں پہ یتیم بچے بھی کھیل رہے تھے. اگر تو اپنے بیٹے کو آواز دیتا اور یتیم تجھے دیکھتا، اس کے دل میں خیال آتا کاش میرا باپ ہوتا، آج مجھے بھی بلانے آتا. اللہ اکبر. یہ احساس کی حفاظت ہے. آج بندہ احساس تو کیا انسان کی حفاظت نہیں کر پا رہا. جب میت ہوتی ہے نا تو لمبے لمبے دعوے ہوتے ہیں، اے میرا بھتیجا آج سے بیٹا بنا کے پالنا. 40واں نہیں ہوتا کہ سارے رشتے ہی ختم. پھر پتہ ہی نہیں بھتیجے نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، اس کے گھر میں چولہے میں آگ جلی ہے کہ نہیں جلی ہے. ختم ہو گئی ساری نسبتیں. 40ویں میں دعوے کس کے لیے تھے؟ تیجے کے نعرے کس کے لیے تھے؟ صرف رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، اپنی واہ حاصل کرنے کے لیے. یہی مقصد تھا نا. تبھی تو رشتہ داروں کے سامنے کہا تھا یہ میں اب اس کا باپ بن کے اسے پالوں گا. اور خدا کے واسطے لوگوں کے سامنے کہنا کہ کبھی اندھیرے میں یتیموں کا سہارا بن جایا کر، کبھی یتیموں کا دل بھی رکھ لیا کر. کوئی سنے نہ سنے مدینے والا مصطفیٰ سن رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا خدا دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی سوچ بھی لیا کرو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اعمال کردار سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ قدم بڑھایا کرو. اس کے بعد پھر آپ فیصلے کیا کرو ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. اور خدا کی قسم یاد رکھنا کسی کا مال مارنے سے بندہ امیر نہیں ہوتا ہے. امیر وہی ہوتا ہے جس کو مصطفیٰ نوازتے ہیں یا پھر خدا نوازا کرتا ہے. یہ ذہن میں بات ڈالنا، کسی کو تکلیف نہ دو اور آخرت کی تیاری کرو. مرنا ہے اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی علماء تو سب جانتے ہیں، آپ کو بتانا مقصود ہے. صرف تقریب فہم کے لیے قریب سب نے سنا ہوگا جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا تھا. کون ہے حضور؟ سید الانبیاء، مالک کونین، سارے زمانے کے مالک، جنت کے مالک، یہاں تک کہ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک میرے حضور ہیں. یہ عقیدہ ہے نا ہم سب کا. کائنات کے ذرے ذرے کے مالک میرے حضور. لیکن وصال کا وقت آیا. فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، کہا جاؤ اعلان کر دو مدینے میں آج ہم نے بلایا ہے. اور یہ بھی کہہ دینا شاید آج کے بعد پھر ہماری کسی سے ملاقات نہ ہو. آج کا بلاوا، یہ آج کا جلسہ، آج کی محفل شاید یہ آخری دعوت ہو. اللہ اکبر. حضور نے اتنا کہا حضرت بلال کی تو چیخ ہی نکل جاتی ہے. ایسا تھا جیسے جسم سے روح نکل گئی. فرمایا جاؤ لوگوں سے کہہ دینا حضور نے آج آخری بار بلایا ہے. جیسی حضرت بلال گلیوں میں کہتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، آج حضور نے آخری بار بلایا ہے، آج حضور نے آخری مرتبہ بلایا ہے. یہ کہتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. اور یار یہ صدا جس کے کانوں میں پڑتی جاتی تھی چیخ نکل جاتی، توڑنا شروع کر دیتا، مسجد نبوی کی طرف آ جاتا. اللہ اکبر. میرے حضور جلوہ گر ہیں، صحابہ کی بھیڑ لگ جاتی ہے. آقا کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبے کے بعد آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ کا جی یا رسول اللہ کہ میں نے تمہارے درمیان اتنے سال گزارے ہیں، اتنی زندگی تمہارے بیچ میں گزاری ہے. کہا حضور پھر کہا سنو اگر کسی پہ مجھ پہ کسی کا حق ہو تو وہ اپنا حق مجھ سے لے لے. جیسے حضور نے اتنا جملہ کہا صحابہ کہتے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، ہاتھ پکڑ کے آپ نے جنت تک پہنچایا ہے. ہم تو بچیوں کو قتل کر رہے تھے، بیٹیوں کا احترام آپ نے سکھایا ہے. ہم تو ماں باپ کو بازار میں بیچ دیا کرتے تھے، ان کا احترام مصطفیٰ آپ نے سکھایا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور ہم آپ سے اپنا بدلہ لے سکیں؟ میرے نبی کا جملہ سننا جو حق کھا کے سو جایا کرتے ہیں. تاریخ 7 جملہ میرے نبی نے کہا تھا. فرمایا تھا یہاں پہ جس کا حق ہے وہ لے لے، یہاں حق دینا آسان ہے، آخرت میں حق
حق دینا مشکل پڑ جائے گا، جس کا جو حق ہے وہ مجھ سے لے لے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہتے حضور میرے 2 درہم ہیں آپ کے اوپر۔ آقا کریم نے ایک صحابی کا چہرہ دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابی، یا رسول اللہ فرمائیے، کہا کہ آپ ان کو 2 درہم دے دیجئے۔ اللہ اکبر، انہوں نے اسی محفل میں ان کا قرض ادا کیا، اور اسی بیچ ایک صحابی ہیں، اللہ اکبر، اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ آپ پہ میرا حق ہے۔ آقا فرماتے کون سا حق؟ کہنے لگے حضور فلاں جنگ کے موقع پر سواری کو ہانکتے ہوئے، ایک روایت کے مطابق صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آپ کا کوڑا میری کمر پہ لگ گیا تھا، آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اتنا سننا تھا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ آج بندہ کہتا حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مجھے بتا تو صحیح، چل دامن تو نے پکڑ لیا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر مجھے بتا داڑھی کب چھوڑے گا، مصطفیٰ کی سنت چہرے پہ کب سجائے گا۔ آج موتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ نشانیاں مٹا دی جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ کافر کی لاش ہے یا مومن کی لاش ہے۔ کم سے کم چہرے ایسے بنا لو، اگر تمہارا لاشا بے گور و کفن روڈ پہ پڑا ہو تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تیرا چہرہ بتا دے یہ کوئی لاوارث نہیں پڑا ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس کا مصطفیٰ بھی وارث ہے، جس کا خدا بھی وارث۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجا لو، کم سے کم چہرے تو ایسے بنا لو مرنے کے بعد تلاشی نہ لی جائے، تمہارے آدھار چیک نہ کیے جائیں، مرنے کے بعد تیرا چہرہ بول دے، دیکھنے والے غور سے دیکھ مصطفیٰ کا غلام لیٹا ہوا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں لاوارث، ان کا انتم سنسکار غیر مسلموں کی طرح کر دیا جاتا ہے۔ کئی بار ایسی خبریں نہیں ہوئی ہیں، سوشل میڈیا اخبارات پہ آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ 4 مسلمانوں کو ہندو سمجھ کے جلا دیا، کوئی نشانی نہیں تھی۔ یہ حالات نہیں ہیں۔ تو یار مصطفیٰ کی سنت چہرے پہ سجا لو اور ٹوپیاں اوڑا کرو، یہ نہیں جمعہ اوڑنی ہے، میلاد ہو گئی تو اوڑی آئے، چہروں پہ اپنے سروں پہ ٹوپیاں رکھا کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری قوم کی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے سر سے، میں کہتا ہوں جب سے تو نے ٹوپی اتار دی تب سے قوم کی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے۔ تو ٹوپی اپنے سر پہ لازم کر لے، بیٹیاں سروں پہ دوپٹے لازم کر لے۔ غور کریں ذرا میری بات پہ، میں کوئی خطیب نہیں، مقرر نہیں ہوں، بس مصطفیٰ کا نوکر ہوں، چاہتا ہوں حضور کے غلاموں تک کوئی صحیح بات پہنچا کے چلا جاؤں۔ غور کرنا میری بات پہ، ہاں حق کھا کے نہ مرنا، یہ یاد رکھنا۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں حضور کے صدقے میں کائنات بخشی جائے گی، بولو ہے کہ نہیں سچی؟ ان کا اپنا معمول کیا ہے؟ فرماتے میرا حق ہو تو مجھ پہ کسی کا حق ہے تو لے لے۔ صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور کوڑا لگا تھا، میرے نبی نے دیکھا چہرہ، فرمانے لگے اچھا کون سا کوڑا تھا؟ کہا حضور فلاں کوڑا تھا۔ حضور نے فرمایا بلال، ایک روایت کے مطابق سلمان فارسی کا بھی نام آتا ہے، جاؤ ہماری بیٹی کے گھر چلے جاؤ، وہ کوڑا سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر پہ ہے، اور ہماری بیٹی سے وہ کوڑا لے کے آ جاؤ۔ خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا